جب دنیا آپ سے بات نہیں کر رہی، جب آپ کے وزیر دفاع خالی کرسیوں سے مسکرا رہے ہیں، جب شنگھائی میں صرف پانی اور چائے مل رہا ہے، تو مان لیجئے کہ مسئلہ شیشے کا نہیں، آپ کے منہ پہ لگی ہوئی کالک کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسے کسی جہاز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدھا بھارت سے ہی فائر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ میزائل نہ ہوا، میجر گورو واریہ کی باتیں ہو گئی جو کہیں سے بھی بیٹھ کے فائر کی جا سکتی ہیں۔ میجر گورو واریہ کو خواب آیا کہ نہیں بھائی، روس بھارت سے اسلحہ خرید رہا ہے۔ وزیر دفاع ان کے بھارت کے ایسے پھر رہے تھے جیسے مفتی عزیز جو ہے سی سی ٹی وی کیمرہ ڈھونڈتا ہوا پھر رہا ہو۔ یہ تو ویسی کامیابی ہے جیسے بندہ شادی میں بلا دعوت کے گھس جائے اور پھر سالن پہ تبصرہ شروع کر دے کہ اس میں تو نمک ٹھیک نہیں ہے، اس میں مرچیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اگلی بار چین نہ صرف بمبئی کا نام بدل دے گا بلکہ نئی دہلی کا نام بھی نو دہلی پروونس رکھ دیا جائے گا۔ میں بات کر رہا ہوں اس میجر کی جس کے منہ پر کالک لگی ہوئی ہے، لیکن وہ مسلسل اس کالک کو صاف کرنے کی بجائے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے شیشے پر کپڑا مار رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس خود ساختہ اسٹریٹجک ایکسپرٹ کی جس کا تعلق فوج سے کم اور فینٹیسی سے زیادہ ہے، جناب میجر گورو واریہ۔ لگتا یہ ہے کہ یہ راہ کا وہ زہریلا ترجمان ہے جسے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی تعریف کرے تو بھارت کی سردی بڑھ جاتی ہے۔ جناب موصوف روز نیا جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اسی جھوٹ کو دن بھر چبا کر ٹی وی شوز پر جا کر تھوک دیتے ہیں اور شام کو رافیل میں بیٹھ کر خوابوں کی دنیا میں جاتے ہیں اور پھر ہر روز پاکستان پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم ان کے منہ پر نہیں، ان کے خوابوں پر ایک ایسا وار کریں گے جو کہ آپ کے سامنے تمام حقیقت کو فاش کر دے گا، کیونکہ جب ایک آدمی 300 فٹ زمین کے نیچے پھٹنے والے میزائل کو راتوں رات ایجاد کر دیتا ہے تو پھر امریکہ کی $1 ٹریلین ڈیفنس انڈسٹری، چائنا کی، رشیا کی، سب اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ برازیل بھارت سے اسلحہ خریدے گا، تو سمجھ جائیں کہ یا تو بندہ پاگل ہے یا پھر یہ سٹوری اس نے انڈیا ٹوڈے سے متاثر ہو کر اٹھائی ہے۔ تو بیٹھ جائیں، چائے کا کپ لیں اور دیکھیں کہ کس طرح میجر گورو واریہ خود کو عقل کا مجسمہ اور بھارت کو سپر پاور سمجھتا ہے، جبکہ اصل میں وہ موصوف گودی میڈیا کے چہیتے کارٹون ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو دن رات پاکستان کو لتاڑتا ہے لیکن اپنی عقل اور آئینے سے خائف ہے۔ جی ہاں، وہی جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے را کے ہیڈ آفس میں مزاح نگاری کی ڈیوٹی دے دی گئی ہو ان کو، اور یہ شخص روزانہ خواب بھیجتا ہے، اور یہ خواب بھیجتا ہے ان معصوم بھارتی غریب لوگوں کے جن کی زندگیوں میں خوابوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پہلے وکرام، پھر رافیل، اب میجر گورو واریہ لے کر آئے ہیں بھارتی عوام کے لیے ایک اور سہانا سپنا، اور وہ ہے میجر گورو واریہ کا ذاتی طور پر بنایا ہوا بنکر بسٹر بم، جس کے بارے میں میجر گورو واریہ کہتا ہے کہ یہ زمین کے اندر جاتا ہے اور جاتا ہی چلا جاتا ہے اور 200-300 فٹ نیچے جا کے پھٹتا ہے۔ میرے خیال سے تو اسے پھاڑنے کی بجائے اس کو پانی کی بورنگ کرنے کے لیے استعمال کر لیا جائے تو بھارت کے اندر اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ میجر گورو واریہ بھارت کے اگنی 5 میزائل پر اتنا بوجھ ڈال چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور لگتا ہے کہ اتنا بوجھ ڈالنے کے بعد شاید وہ ہوا میں جا بھی پائے کہ نہ، اور کہتے ہیں کہ اسے کسی جہاز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدھا بھارت سے ہی فائر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ میزائل نہ ہوا، میجر گورو واریہ کی باتیں ہو گئی جو کہیں سے بھی بیٹھ کے فائر کی جا سکتی ہیں۔ جناب فرماتے ہیں کہ اگنی 5 300 فٹ زیر زمین جا کر پھٹے گا،
सारे इलाके की लाइट चली जाएगी, यानी कि बिजली के खंभे 300 फुट नीचे लगे हुए हैं जो जाके वो तबाह करेगा। और बात यह है कि इस वक्त अमेरिका का B2 और उसके साथ GBU-57 जो बॉम्ब है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो इसराइल के पास भी नहीं है जिसके पास अमेरिका के तमाम हथियार मौजूद हैं। तो इन्होंने जनाब बैठे बैठे रातों रात जो है एक ऐसी चीज इजाद कर ली है जो कि उनके ख्याल में पाकिस्तान के एटमी असासों को तबाह कर सकती है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मौसूफ सिर्फ यहां तक नहीं रुकते, ब्राजील भारत से हथियार खरीदने जा रहा है। जनाब ब्राजील दुनिया में रोज चीन, अमेरिका, रूस से बात करता है, लेकिन हथियार खरीदने के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ भारत मिला है। वो भारत जिसने 80 की दिहाई में 5 हेलीकॉप्टर अर्जेंटीना को बेचे, वो उन्होंने अपने सदारती मूवमेंट्स के लिए, प्रोटोकॉल्स के लिए रखे, वो क्रैश हो गया। फिर उन्होंने फौरी तौर पे डर के उसको दूसरे ऑपरेशंस के लिए रखा, वो भी क्रैश हो। उन्होंने फौरी तौर पे उनको सर्विस से ही निकाल दिया। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो उड़ते ताबूत भारत के अंदर तो हर रोज़ चल रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहुत कीमती हैं और हम ये काम नहीं कर सकते। ये है इनका ट्रैक रिकॉर्ड हथियार बेचने के हवाले से। अब नहीं सुने कि जनाब भारत से जो ब्राज़ील ख़रीदने जा रहा है वो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसके बाद खुदकार गन्स जो हैं वो ख़रीदने जा रहा है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत मशहूर हो चुकी हैं। वैसे अल्लाह की पनाह, इनको जूते पड़े हैं, पूरी दुनिया जो है इनको बता रही है कि ये किस तरीके से जो एशियन टाइगर बनने का ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया और उसके ऊपर हर तरफ संदूर ही संदूर नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये बातें करते हैं पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ मवाजना करते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मोदी को 11 साल हो गए हैं भारत के ऊपर हुकूमत करते हुए, लोगों का इस्तेसाल करते हुए, आवाम को चूना लगाते हुए। तो ये जो पेड ट्रोल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को झूठी उम्मीदें दिलवाते हैं कि बहुत तरक्की हो रही है जनाब, हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, हम सब सेट कर देंगे। लेकिन इनकी सफारती कोशिशों का भी चूना बन गया है। अमेरिका पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और इनको मुंह छुपाने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही। अब अग्नि 5 के बारे में जो बातें गौरव आर्या कर रहा है, इस पर मिसाइल बनाने वाले भी हैरान हैं कि ये किस मिसाइल की बात कर रहा है। और जो मिसाइल डिफेंस इंडस्ट्री के साइंटिस्ट हैं वो सारी रातों की छुट्टियां उन्होंने अपनी कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि भाई जरा ढूंढें तो सही हमारी इन्वेंट्री के अंदर ऐसा कौन सा मिसाइल है कि जो जमीन के अंदर 200-300 फुट तक जाता ही रहता है और वहां जाके फटता है और उसके अंदर पता नहीं कितने 100 टन जो है बारूद भी होता है। अब मजे की बात यह है कि मेजर गौरव आर्या ने इसे सीधा बगैर सोचे समझे अमेरिकी P2 के साथ जोड़ डाला और साथ यह भी कह दिया कि रूस भारत से ये खरीदना चाहता है, जो खुद वहां पे लाइन लगा के बैठे हुए S-400 Su-57 खरीदने के लिए, वो इसराइल जनाब इनसे खरीदना चाहता है, वो रशिया तमाम के तमाम हथियार। आपने इससे पहले ये सुना होगा कि भारत रूस से असला खरीदता है, लेकिन मेजर गौरव आर्या को ख्वाब आया कि नहीं भाई रूस भारत से असला खरीद रहा है, और फिर उन्होंने आके अपनी सारी की सारी कहानी सुना दी। और अगली कहानी सुने कि वो कहानी उसने कहां से ली थी, इंडिया टुडे। अर्नाब गोस्वामी साहब आपको पता है मशहूर हैं गोदी मीडिया के हवाले से, इंडिया टुडे मशहूर है गोदी मीडिया के हवाले से, किस तरह उनको फंडिंग वगैरह होती है। तो ये हकीकत नहीं, सिर्फ कहानी है। दरअसल आजकल मेजर साहब जो हैं वो थूक से पकोड़े तलने का ठेका ले चुके हैं और बड़े पैमाने पे उनको होलसेल ठेका दिया गया है। और वो कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भी भारत के इन मिसाइलों का सामना नहीं कर सकते। तो भाई तुमने ये पिछले हफ्ते इजाद किया है, तुम्हारे पास तो बहुत से ऐसे मिसाइल थे, क्यों ना फायर किए, क्यों भाग के गए तुम अमेरिका के पास कि भाई हमें बचा लो, हमारी जान इनसे छुड़वा दो। उस मुल्क से इनका ताल्लुक है जहां पे ऑपरेशन संदूर के बाद घुटनों पे बैठ के इन्होंने माफी मांगी कि जनाब गलती हो गई है, जंग बंद करवा दो वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। और अब वो कहते हैं कि भारत को रूस से असला लेने की जरूरत नहीं है। एक और भी बात है कि भारत ने जो हशर राफेल का किया है,
اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی ملک اب بھارت کو ہتھیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان کے شاہینوں نے بھارتی پائلٹوں کو رافیل سمیت زمین بوس کیا، اسے مودی اور میجر گوبر آریہ کی قبر تک یہ جو ہے جاتے ہوئے نہیں بھولیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب مودی اور میجر کو چین کے مچھر ڈرون سے گھبراہٹ ہو رہی ہے صاحب، جس نے میجر کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، میں یہ آج سے 2 سال پہلے بتا چکا ہوں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بہت آگے تک پہنچ گئی ہے، اور چائنا اس کے اوپر بہت عرصے سے کام کر رہا ہے کہ وہ ایک مکھی نما اتنا سا ڈرون بنائے گا جس کے اندر بہت ہی ہیوی قسم کے سینسرز اور دیگر چیزیں ہوں گی، اور جب وہ پھٹے گا تو بہت نقصان کرے گا، اور مکھیوں کا پورا جھنڈ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جب یہ جا کے کسی پر حملہ کریں گی تو اس کو آپریٹیبل نہیں چھوڑیں گی اور وہاں پہ بہت زیادہ نقصان کریں گی۔ دوسری طرف آپ سن چکے تھے کہ جناب وزیر دفاع ان کے بھارت کے ایسے پھر رہے تھے جیسے مفتی عزیز جو ہے CCTV کیمرہ ڈھونڈتا ہوا پھر رہا ہو، اور اس شرمندگی پہ میجر صاحب جو ہیں وہ اتنے خوش ہیں جیسے بن بیاہی شادی کے مبارکباد بانٹ رہے ہوں۔ اور ارے بھائی، اگر کسی اجلاس میں آپ کو لفٹ نہیں ملی تو وہ کامیابی نہیں، بے عزتی اور بے شرمی کا مقام ہے۔ یہ تو ویسی کامیابی ہے جیسے بندہ شادی میں بلا دعوت کے گھس جائے اور پھر سالن پہ تبصرہ شروع کر دے کہ اس میں تو نمک ٹھیک نہیں ہے، اس میں مرچیں ٹھیک نہیں ہیں، کچھ اسی طرح کا تبصرہ جو ہے وہ میجر صاحب فرماتے ہیں۔ اب آئیں رافیل کی طرف۔ میجر صاحب فرماتے ہیں کہ بھارت کے پاس دنیا کا جدید ترین لڑاکا طیارہ ہے، وہ طیارہ جس کو پاکستان نے گرایا تو اس کے بعد جتنی بھی انوینٹری بچی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے جناب کپڑا ڈال کے چھپا دی۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے ہی رافیل ہوا میں اڑتا ہے اسی وقت پائلٹ جو ہیں وہ ہنومان چالیسیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رفال کو خریدنا الگ بات ہے، رفال کو اڑانا الگ بات ہے، اور بھارت کو کہنا چاہیے تھا کہ رافیل کے ساتھ ہمیں ڈرائیور بھی دے دو کیونکہ ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ بالکل نکمے ہیں۔ اب ہر فورم پر ان کا صرف سفارتی کیما بن رہا ہے اور بھارت کہتا ہے کہ ہماری جیت ہے۔ واہ، اگر دستخط نہ کرنا کامیابی ہے تو میجر صاحب آپ بچپن سے ہی کامیاب ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی آج تک زندگی کے اندر اسکول کے رجسٹر پر دستخط نہیں کیے، تو دستخط نہ کرنا آپ کی خصلت کے اندر شامل ہے۔ یہ اس کو آپ اگر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں۔ اس کے بعد مزید وہ فرماتے ہیں کہ جناب پاکستان کی جو فوج ہے وہ غیر ریاستی عناصر کو سپورٹ کرتی ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو لوگ وہاں افغانستان کے اندر شر پھیلا رہے ہیں، KPK میں شر پھیلا رہے ہیں، بلوچستان میں شر پھیلا رہے ہیں، دنیا کے دیگر ممالک کے اندر شر پھیلا رہے ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ مگر حضور، اگر جنرل عاصم منیر کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کھانا کھا کر خوشی محسوس کر رہے ہیں اور ان کو ایک حیران کن شخص کہہ رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں فوج نہیں، اسے کہتے ہیں فوجی شرافت، کیونکہ آپ کے ہاں تو فوج اور فلمیں دونوں ایک جیسے ہیں۔ اسکرپٹ جھوٹا، سین مصنوعی اور انجام شرمندگی جو ہر مقام پہ آپ کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ ایران، روس، چین سب ناراض ہیں کیونکہ بھارت نے ساری عمر روس اور امریکہ کی چاپلوسی کی، مگر جب وقت آیا تو دونوں نے مودی جی کو ایسا جاڑ پلایا کہ آریہ جی کو بھی نظر آنے لگے کہ اسرائیلی ڈرون کدھر ہیں بھائی، لاؤ اسرائیلی ڈرون، وہی ہمیں بچائیں گے، اور ایران کو دھوکہ دیا، اس کی جاسوسی کی، اور بدلے میں ایران نے وہی کیا جو شطرنج میں گھوڑا وزیر کے ساتھ کرتا ہے۔ میجر گوبر آریہ صاحب، جب دنیا آپ سے بات نہیں کر رہی، جب آپ کے وزیر دفاع خالی کرسیوں سے مسکرا رہے ہیں، جب شنگھائی میں صرف پانی اور چائے مل رہا ہے، تو مان لیجئے کہ مسئلہ شیشے کا نہیں، آپ کے منہ پہ لگی ہوئی کالک کا ہے، اور اپنی منجی، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، منجی دے تھلے ڈانگ پھیر دا، تو اپنی منجی کے نیچے جو ہے آپ ڈانگ پھیریں اور کوشش کریں کہ کم از کم گودی میڈیا کو چھوڑ کر گودی آئینہ اپنا لیں اور اس کو دیکھیں اور اس کے حساب سے بات کریں۔ لیکن آپ یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا دھندا چل رہا ہے اور آپ کا دھندا رک جائے گا۔ مودی اور آریہ جی کو میرا مشورہ ہے کہ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے جس نے بھارت کو ایشین ٹائیگر سے بندر بنا کے رکھ دیا ہے، ورنہ اگر یہی چال رہی تو اگلی بار چین نہ صرف بمبئی کا نام بدل دے گا بلکہ نئی دہلی کا نام بھی نو دہلی پروونس رکھ دیا جائے گا۔ تو میجر صاحب،
शीशे को मत रगड़ें, मुंह धोएं और हो सके तो अकल की वैक्सीन भी लगवा लें, बड़ा फ़ायदा होगा। Until the next time, Allah Hafiz.